سلام علی عباده الذین اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. درود پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، غزوہ خیبر کا ٹاپک ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. ہم نے جو لاسٹ ویک پڑھا تھا اس میں ایک تو یہ دیکھا تھا کہ یہ محرم 7 ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ خیبر کا اقدام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا تھا. ایک تو ہم نے اس کی وجہ دیکھی تھی کہ یہ بہت بڑے دھوکے باز اور بہت ساز باز کرنے والے دشمن تھے، بہت زیادہ نقصان دیتے تھے اسلام کو بھی مسلمانوں کو بھی، ٹھیک ہے. تو اندر سے بھی لوگوں سے مل کے، بیرونی طاقتوں سے بھی مل کے مختلف سازشیں کرتے تھے. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ نپٹایا جائے اور ان کی طاقت کو توڑا جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کے ساتھ خیبر کا قصد فرمایا. اور اس میں کون کون گئے تھے ساتھ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور پھر کس طریقے سے اٹیک کیا تھا. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خیبر کی آبادی جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، نتا، شک اور قتیبہ. اور اس میں مختلف قلعے تھے، ٹھیک ہے. نتا میں جو ہے 3 قلعے تھے، شک میں 2 قلعے تھے، قتیبہ میں 3 قلعے تھے. اور ان کو پھر باری باری جا کے کس طریقے سے مسلمانوں نے اٹیک کر کے تو ان پہ قابو پایا تھا. لاسٹ ویک ہم نے نتا کی فتح پڑھ لی تھی کہ اس میں کیا کیا کچھ ہوا تھا. اور پھر اس میں ایک وہ جو حضرت علی کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا کہ ان کی آنکھ میں پرابلم تھی، وہ نہیں آئے. صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تھا نا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سب لوگوں نے یہی آرزو رکھی کہ جھنڈا ان کو مل جائے صبح. لیکن جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے تھے. پتہ چلا کہ ان کی آنکھ میں پرابلم ہوئی بھی ہے، اور وہ جس آشو بے چشم جس کو کہتے ہیں، تو وہ آئے نہیں خیمے سے. تو پھر ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے لعاب مبارک لگایا، اور اس سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری شفا ہوئی. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہی بات ہے کہ بعض دفعہ آپ ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں، ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل آج جو ہے نا ہمت جواب دی ہوئی ہے، یا بہت زیادہ کمزوری ہے، یا ویکنس ہے، یا بہت زیادہ مسئلے آئے ہوئے ہیں اور میں نہیں کچھ کر سکتا. تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ایک قدم بس اس وقت اور ہمت کا کر لیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک قدم ہی بڑا بابرکت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آ جاتی ہے کہ انسان اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو مرحب تھا اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کو مارا، ٹھیک ہے، جو کہ 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا. بڑا وہ سخت اور طاقتور پہلوان سمجھا جاتا تھا. بہرحال اس کا معاملہ ختم کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر جو ہے جب یہ جو نتاح کا معاملہ تھا اس سے نبٹ لیا، تو اب جو دشمن ہے نا وہ شکست کھا کر شک کی جانب چلے گئے تھے. شک جو دوسرا ایریا تھا ان کا، اور وہاں پہ حصن ابئی میں انہوں نے قلعہ بندی کر لی تھی. پیج نمبر 2283 سے میں شک کی فتح کا ٹاپک پڑھ رہی. مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا. یعنی وہ ایک علاقہ جو تھا نتا، جب وہ فتح ہو گیا تو وہ خیبر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کیا کہ 3 علاقوں میں بٹا ہوا تھا خیبر، اور ہر علاقے میں مختلف قلعے تھے ان کے. تو اب وہ شک کی طرف چلے گئے، لیکن مسلمانوں نے ان کا وہاں بھی پیچھا کیا، چھوڑا نہیں ہے، وہاں بھی پیچھے گئے ہیں. چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے. ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اور مارا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیسے 1-to-1 بیسس پر ہوتا تھا، ایک آ کے ادھر سے دشمن کا بندہ آتا تھا اور ایک ادھر سے مسلمان فوج کا، پھر آپس میں ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دیتے تھے، للکارتے تھے، پھر مقابلہ ہوتا تھا. پھر دوسرا نکلا، وہ بھی مارا گیا. اسے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا.
वही थे जिन्होंने गज़वा उहद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दिफा किया था ना, अबू दुजाना। उसे कत्ल करते ही वो तेजी से किला में घुसे और उनके साथ ही मुसलमान भी घुस गए। कुछ देर किले के अंदर लड़ाई हुई, फिर यहूद ने राह फरार इख्तियार कर ली। यानी उस किले के अंदर जो हिस्ने उबई है वहां पे भी कुछ देर लड़ाई हुई, अंदर घुस चुके हैं मुसलमान, लेकिन फिर यहूद जो है वहां से भी भाग गए और इस इलाके के दूसरे और आखिरी किले हिसन नजार में किला बंद हो गई। शक में हमने पढ़ा था कि शक में 2 किले थे, नजार और हिसन उबई, ये 2 किले थे, ठीक है। हिसन उबई फतह हो गया तो ये लोग वहां से निकल के यहूद हिसन नजार जो दूसरा किला था उसमें जा छुपे। मुसलमानों को हिस्ने उबई में बहुत सा सामान मिल गया, भेड़ बकरियां मिल गई, गल्ला हाथ आया, ठीक है। अब आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान आगे बढ़ते जा रहे हैं और फतह अल्लाह ताला उनको नसीब करते जा रहे हैं। उसके बाद मुसलमानों ने आगे बढ़कर हिसन नजार का मुहासरा किया, मगर ये पहाड़ की चोटी पर था जहां पहुंचने की कोई सबील ना थी, ऊंचा था ज्यादा पहाड़ के ऊपर ना, और वहां पे कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ तो यहूद ने अपनी हिफाजत का बड़ा सख्त इंतजाम किया था, यानी वहां पे उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए काफी स्ट्रिक्ट सा निजाम रखा हुआ था और बच्चों समेत क्याम किया। और उन्हें तकरीबन यकीन था कि इसमें मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, यानी उनको पता था कि एक तो ये हमने बनाया बहुत ऊंचा हुआ है, फिर हमने कोई रास्ता उस तरह का आसान नहीं रखा हुआ, तो उन्होंने अपने औरतें और बच्चे ना वहीं पे मुंतकिल किए हुए थे और उनको पूरा यकीन था कि इधर तो मुसलमान दाखिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए उसमें औरतों और बच्चों समेत क्याम किया। तीर और पत्थर बरसा बरसा कर सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई की, मतलब सख्त मार्का यहाँ पे हुआ, क्योंकि जाहिर है जब दुश्मन ऊंचाई पे हो आप नीचे हो तो दुश्मन को एक एज तो होता है ना, एक फायदा तो होता है, इसलिए उसने औरतों और बच्चों समेत क्याम किया, तीर पत्थर बरसा कर सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई की। जवाब में मुसलमानों ने मंजनीक नस्ब किया। अब ये मुसलमानों ने जो है ना आप कह लें कि ये टेक्निक यूज की, नई टेक्निक। और मंजनीक क्या होती है, ये पत्थर बड़े बड़े जो होते हैं ना उनको फेंकने वाली मशीन होती है, ठीक है। हाथ से तो ज़ाहिर है पत्थर को उठा के फेंकना पॉसिबल नहीं होता, तो वो जो मंजनीक एक जो मशीन होती है ना उसके जरिए फेंकने का बंदोबस्त किया और उससे ज़ाहिर फिर दुश्मन पिस्पा हुआ, जिससे उनके दिलों पर रोब छा गया और वो कोई काबिले जिक्र सख्ती झीले बगैर कुतैबा के इलाके में भाग। अब वहां से भी निकल गए, 2 इलाके फतह हो गए, नताह भी, शक भी, नताह के भी किले, शक के किले भी। अब ये तीसरे इलाके की तरफ भागे, यानी दुश्मन जो है वो पिस्पाई इख्तियार करता जा रहा है और मुसलमान जो है अल्लाह के फजल से उनको फतह नसीब होती जा रही। मुसलमानों ने इस किले में तांबे और मिट्टी के बर्तन पाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें धो लो और इनमें पकाओ। क्या पता चला कि अहले किताब के बर्तन जो हैं वो धोकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इसके ऊपर बड़ी ज्यादा लोग जो है ना सख्ती का शिकार होते हैं और अहले किताब जो है उनको इतना ज्यादा बुरा और नापाक समझते हैं कि ये भी होता है कि शायद ये हमारे साथ टकरा गए, हमारे कपड़ों के साथ टकरा गए तो हम नापाक हो जाएंगे, उनके बर्तनों को हाथ नहीं लगाना। बाज घरों में तो ये भी होता है कि अगर अहले किताब ने मुसलमानों के बर्तनों को हाथ लगा दिया तो वो उठा के बर्तन ही कचरे में फेंक देंगे या उसी को दे देंगे कि अब तो हम इस बर्तन को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते कि तुम्हारा हाथ लग गया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से क्या पता चल रहा है कि इन्हें धो लो और इनमें पका, तो धोकर इस्तेमाल कर सकते। बहरहाल अगला जो इलाका है उसमें भी देखें, अब कुतैबा की फतह कैसी हुई। इस इलाके में आप याद कर लें दोबारा से 3 किले थे, ठीक है। इसके बाद मुसलमान किला कमूस की तरफ बढ़े। ये कुतैबा का पहला किला था। 14 दिन या 20 दिन तक इसका मुहासरा जारी रहा। अब ये 14 दिन या 20 दिन याद रखें कि ज़ाहिर है हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, मुख्तलिफ हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी मालूमात इकट्ठी करके लिखा, तो कहीं पे 14 दिन का मुहासरा पता चलता है, कहीं पे ये पता चलता है कि 20 दिन का मुहासरा था। तो अब आप इसमें ज़हन में ये लाएं कि ये काफी लंबा मार्का था, काफी दिनों का, यानी ज़ाहिर बड़ा इलाका था, मुख्तलिफ इलाकों में बटा हुआ था, मुख्तलिफ किले थे और मुसलमानों को काफी दिन मुहासरा करना पड़ता, लड़ना पड़ता, लेकिन सब देखें दिल जमई के साथ, साबित कदमी के साथ, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और दुश्मन जो है ना वो पीछे होता जा रहा है। इसके बाद कहा जाता है कि यहूद ने पनाह तलब कर ली, यानी अब उन्होंने खुद ही हाथ जोड़ लिए कि भाई अब तो ज़ाहिर है और तो मजीद कोई इलाका रह नहीं गया था।
اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کر لیا. یعنی دونوں طرح کے پوائنٹ آف ویو ملتے ہیں. کچھ ہسٹورینس نے یہ کہا کہ یہود جو ہے انہوں نے پناہ مانگی تھی کہ اچھا بس اب ہمیں معافی مل جائے, اور کچھ نے یہ کہا کہ نہیں, مسلمانوں نے طاقت کے بنا پر قلعہ جو ہے وہ فتح کیا تھا, اور یہود باقی 2 قلعے وطی اور سلالم کی طرف بھاگے تھے. یعنی یہ جو قلعہ قنوس ہے نا, اس کے بارے میں بعض نے یہ کہا کہ اتنا لمبا محاصرہ ہو گیا تو انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے, اور بعض نے کہا کہ نہیں, مسلمانوں نے اپنی طاقت استعمال کی تھی اور پھر اس کو فتح کیا تھا. تو باقی جو 2 قلعے قتیبہ میں تھے, ایک وطی اور ایک سلالم, اس کی طرف یہ بھاگ گئے. یہ جو ورڈ ہے نا قلعہ, اردو میں ہم زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں, عربی میں یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے میرے منہ سے بھی کبھی قلعہ نکلتا ہے کبھی قلعہ نکلتا ہے. بہرحال ہم اردو میں پڑھے ہیں تو قلعہ ہی بولا جاتا ہے. لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی, اب دیکھیں یہود, اب بالکل ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا, تو انہوں نے کیا کہا, یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں. اب یہ 2 قلعے رہ گئے تھے, آخری علاقہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی جو ہے یہاں سے جلا وطن ہو جائیں گے, بس اب آپ بس کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرما لی, اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونا, چاندی, گھوڑے اور ہتھیار, ان کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں. ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نرمی برتی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیا کہ نہیں اب ہم اٹیک ہی کریں گے, سب کو ماریں گے, سب کو غلام ہی بنائیں گے. تو جہاں پہ دشمن جو ہے وہ خود ہی پیچھے ہٹ رہا ہے, اور یہاں پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس میں پھر صلح جو ہے اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے اور اس کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسلام میں جنگ کا مقصد کوئی طاقت دکھانا, کوئی فساد پھیلانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے, اسلام کی طاقت دکھانی ہے, تو اس میں جہاں پہ دشمن جو ہے وہ پھر خود امان طلب کر رہا ہے, تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ خیبر سے چلے جاؤ, لیکن سونا, چاندی, گھوڑا, ہتھیار, کیونکہ یہ تو ظاہر ہے جو فاتح ہوتا ہے اس کے لیے مال غنیمت وہ بن جاتا ہے نا, تو یہ نہیں لے جا سکتے. اس کے علاوہ یعنی اپنے کوئی کپڑے, برتن, کوئی چیزیں, وہ اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو لے, اپنی سواریوں پہ لاد کر لے جائیں. اور اگر کچھ چھپایا تو پھر یہ ذمہ ختم ہو جائے گا, یعنی یہ جو امان دی جا رہی ہے تمہیں یہ ختم ہو جائے گی اگر تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. اس کے بعد انہوں نے 2 یا 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے. مسلمانوں کو 100 زرہیں, 400 تلواریں, 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں. تو رات کے بھی کچھ صحیفے ملے, لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں مسلمان آرمی کا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں کوئی امن و امان سے معاملہ طے ہو سکتا ہے اس کو بھی مانا جا رہا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہماری یہ مقدس کتاب ہے تو اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیں, وہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے طریقہ کہ آپ اگلوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کی ان کے سامنے بے حرمتی کر کے اور اس سے اپنی کوئی طاقت دکھائیں. یہ کوئی طاقت دکھانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اسلام میں جنگ کے بھی اتنے خوبصورت اصول نظر آتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے. بہرحال اس میں مسلمانوں کو کافی سارے ہتھیار مل گئے جس کی ڈیٹیل ابھی آپ نے پڑھی, اور تورات کے صحیفے واپس کر دیے. کنانا بن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدہدی کی, یعنی جو کہا گیا تھا نا کہ سونا چاندی نہیں لے کے جانا, تو انہوں نے بدہدی کی, بہت سا سونا چاندی اور جوہرات چھپا دیے. لہٰذا ان سے پھر اب وہ معاہدہ ختم ہو گیا, ذمہ ختم ہو گیا. ان کو پھر بدہدی کی سزا بھی دی, اور اس سزا میں دونوں کو قتل کر دیا گیا. ہوئی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی, انہیں قیدیوں میں داخل کر دیا گیا. اچھا آگے دیکھیں فریقین کے مقتولین. اب کتنے یہاں پہ ان کے جو بندے تھے وہ مارے گئے, اور مسلمانوں کے شہداء کی کیا تعداد تھی یہ بھی بتا دی. اس غزوہ میں کل 93 یہودی مارے گئے, اور مسلمان شہداء کی تعداد 15 یا 16 یا 18 تھی. ونس اگین ڈفرنٹ جو تاریخ دان ہے انہوں نے اپنی اپنی تعداد بتائی ہے. آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ مہاجرین حبشہ ابو ہریرہ اور ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آمد ہوئی تھی اس غزوہ کے بعد, اس کا بھی ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مکہ میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے. باقی لوگ جو تھے وہ مدینہ آ گئے ہوئے تھے, اور پھر مدینہ میں سارے جو واقعات ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے, تل غزوہ خیبر. اب کیا ہوتا ہے,
حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، یہ جب ہم نے عمرہ کو بھیجے جانے والے خط کا ٹاپک پڑھا تھا نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نجاشی کے پاس یہ عمر بن امیہ دمری لے کے گئے تھے خط. جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے سیدھا خیبر کا رخ کیا. سبحان اللہ، آپ ان کا جذبہ دیکھیں کہ در بدر ہیں، ہجرت کر کے وہاں گئے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے یہ لوگ مکہ تو ویسے بھی واپس نہیں جا سکتے تھے نا، کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پہ تو ویسے ہی دشمن تھا. لیکن یہ مدینہ بھی نہیں گئے. ان کو جب یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ خیبر فتح کرنے ایک اس طرح ایکسپیڈیشن یعنی ایک مہم پر نکلے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک جو جماعت تھی وہ سیدھا ادھر ہی آ گئی، جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے، اور ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس وقت تک خیبر فتح ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا. یعنی یہ سارے علاقے جو بھی ہم نے پڑھ لیے فتح ہو چکے تھے. اس کے بعد یہ لوگ وہاں پہ پہنچے، مال غنیمت کافی سارا اکٹھا ہو چکا تھا، آپ نے ڈیٹیل پڑھی ہے، لیکن ابھی اس کی تقسیم رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی. یہ حضرت جعفر وہی تھے جنہوں نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی تھی نا نجاشی کے دربار میں، اور کزن بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ویسے بھی کہ بہت سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی تھی، کیونکہ تو ہجرت کر کے ادھر چلے گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی ان کے آنے کی، کہ ایک تو واپس آ گئے، ظاہر ملاقات ہوگی، دوسرا یہ کہ وہ مدینہ جانے کی بجائے سیدھا ادھر آ گئے. یہ بھی دیکھیں جذبے کی بات ہے نا، کہ اپنا آرام اور سکون نہیں دیکھا انہوں نے، سیدھا یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے ہوئے ہیں تو ہم ادھر ہی چلتے ہیں، کہ ظاہر اپنی جو بھی خدمات دے سکتے ہیں وہ دیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے لوگوں کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوتی تھی تو اس طرح سے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے محبت اور جذبات کا اظہار جو ہے، یہ کوئی انسان کی کمزوری نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بالعموم جو مرد ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے یا خاندان والوں کے لیے اگر کوئی پیار یا محبت والا رویہ اپنایا تو شاید ہمارا کوئی روب ختم ہو جائے گا. بالعموم مرد جو ہے نا اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ باہر بڑے خوش اخلاق ہوں گے، گھر آ کے جو ہے وہ عجیب سا رویہ کر لیں گے، سختی والا. ان کو لگتا ہے کہ شاید مجھے بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بہن کے ساتھ بس ایک روب والا رویہ رکھیں گے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے، سنت سے یہ نہیں پتا چلتا. ٹھیک ہے، anyway آگے دیکھیں. اور جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی، یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا. باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لائے تھے. باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھا مدینہ تشریف لے آئے تھے. اچھا، یعنی باقی لوگ جو تھے وہ ادھر چلے گئے تھے. ظاہر عورتیں اور بچے، ان کو تو اپنی ایک اور طرح کی امان اور پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ادھر چلے گئے تھے. ان کو، یہ لوگ جو ادھر آئے تھے، ان کو پھر مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا تھا. اگرچہ یہ اس طرح تو اس میں شامل نہیں تھے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی راہ میں تو نکلے تھے نا. اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تو یہ کمیونیکیشن کے نظام نہیں تھے نا، کہ جب آئے ان کو پتا چلا جس طرح سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آگے جا چکے ہیں مہم پہ. اب ظاہر ہے ان کو موبائلز وغیرہ تو نہیں تھے کہ پتا کرتے کہ ہاں بھی آپ لوگ کتنے کامیاب ہو گئے ہیں، ہم آپ کو ضرورت ہے، ہم آئیں یا نہیں آئیں. تو وہ جذبہ اور نیت ہی ان کی ایسی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے. نکل گئے وہاں پہ، آگے سیدھا ہی ادھر چلے گئے، تو اس لیے پھر ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا تھا. فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر. ان سے بھی سب لوگ ان کے نام سے واقف ہی ہیں. وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کافی کنٹریبیوشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، احادیث بہت سی مروی ہیں ان سے، لیکن لیٹ مسلمان ہوئے تھے. اور یہ اس ٹائم پہ آئے تھے، یہ جو خیبر کا جو واقعہ ہوا تھا نا اس کے بعد. یہ اصل میں یمن کے تھے،
ان کا نام عبدالشمس تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا کہ عبدالشمس تو مشرکانہ نام ہے نا، شمس کا بیٹا، سورج کا بیٹا، پھر وہ چینج کر کے ان کا نام عبدالرحمن رکھا تھا. اور یہ وہی ہے جن کی والدہ بڑے عرصہ تک پھر مشرک ہی رہی تھی. یہ بہت روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے دعا بھی کروائی تھی اپنی والدہ کے لیے، پھر وہ مسلمان ہو گئی تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے تو ہم صحابہ کرام کی جو زندگیاں نا ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے کلاس میں. اچھا، بہرحال یہ جو ہے نا اس ٹائم پہ آتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کو صرف آپ کہہ لیں کہ 3 سال ہی ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن اس میں بھی انہوں نے اتنا کچھ سیکھا اور اتنا کچھ پھر دین کی انہوں نے بعد میں خدمت کی کہ آپ کہہ لیں کہ وہ قرض انہوں نے اتار دیا. ان کو ریگریٹ تو ہوتا تھا کہ میں بڑا لیٹ ہی اس طرف آیا. اس طرح ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہمارے یہاں بزرگ جو ہوتے ہیں جب وہ اگر تھوڑا لیٹ اس طرف آتے ہیں، یا کوئی بھی شخص تھوڑا لیٹ آتا ہے، تو وہ اس غم کو بہت زیادہ لے کے بیٹھے تھے، ہائے مجھے اب پتا چلا، ہائے مجھے اب کیوں عقل آئی، میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا. یہ ٹھیک ہے، پہلے نہیں پڑھا، اس پہ احساس ہوا، اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن یہ ہے کہ اس چیز پر خوش ہوں اور اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ جتنا بھی موقع اس دنیا میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا اس دین سے جڑنے کا، اس قرآن سے جڑنے کا، وہی کافی ہے. اس میں بھی ہم جتنا چاہیں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، جس طرح سے بھی چاہیں اپنی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تک جو وقت نہیں لگایا تھا، جو وقت ضائع کیا تھا، یا جو نہیں علم حاصل کیا تھا، جتنا بھی اس عمر میں، کسی بھی عمر میں آپ چاہیں تو دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. کوئی لمٹ نہیں ہے ایج کی، کوئی ایسی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ چلیں جس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی توفیق دے دی، اسی پہ اللہ کا احسان مانے اور الحمدللہ بولے، بجائے اس کے کہ ماضی میں ہونے والی جو غلطیاں کوتاہی ہے اس کو لے کر انسان بیٹھا رہے. اینی تو کیا ہوا، اچھا یہ مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، یعنی خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا تھا. حالانکہ دیکھیں ابھی مسلمان ہوئے، پہنچے ہیں یمن سے، مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس غزوہ میں تو شامل نہیں تھے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل آئے تھے اپنی سروسز دینے کے لیے، تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا. فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں ایک اور صحابی حضرت عبان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے. وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے گئے تھے. He was already at an expedition, like یہ سریہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا، وہ چھوٹے چھوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گروپ بھیجتے تھے کسی جگہ پہ، کسی ایک صحابی جو ہے ان کو لیڈر بنا کے. تو ابان بن سعید جو ہے یہ نجد تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور اپنی مہم وہ وہاں سے پوری کر کے، وہاں سے فتح کر کے پھر وہ خیبر آ گئے. انہوں نے بھی دیکھیں سیدھا یہ سمجھا، واپس آئے پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم نے رکنا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. تو وہ بھی خیبر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہیں رکھا. کیوں؟ آئے تو یہ بھی تھے، وہ بھی تو تھے، انہوں نے بھی تو نہیں کوئی غزوے میں حصہ لیا تھا. اس لیے کہ یہ آلریڈی ایک اپنی مہم کر کے اور وہاں سے مال غنیمت لے کر آئے تھے نا. ٹھیک ہے نا، تو ان کو آلریڈی مل چکا تھا، جبکہ باقی جو ہیں وہ یا تو ہجرت حبشہ کے بعد آئے ہیں، یا جس طرح یہ حضرت ابو ہریرہ، ان کا معاملہ ڈفرینٹ تھا. تو ضرورت کے تحت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے فیصلہ فرماتے تھے. کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، یا خدا نخواستہ کو کسی کی معاذ اللہ کوئی حق تلفی کی جاتی تھی. دیکھا جاتا تھا کہ کس کی ضرورت ہے. یہ آلریڈی اپنا حصہ لے چکے تھے، اس لیے ان کو نہیں دیا. ٹھیک ہے، اچھا خیبر کے ہی جو یہ سفر تھا نا، اس میں وہ جو ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے نا، جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے ملتی ہے، وہ بھی اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی. وہ ہوا یہ تھا کہ خیبر کے سفر کے دوران جو ہے نا، صحابہ کرام
بعض کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ اونچا اونچا انہوں نے تکبیر اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا، لائک ان دا سینس کہ تھوڑا سا جو شاؤٹ والا چیخنے والا جو انداز ہے نا اس طرح کا ہو گیا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، یعنی اتنا زیادہ شاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جوش میں ہو گئی ہوں گی آوازیں ان کی اونچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد نبوی میں ہی تعلیم دیتے تھے اور وہیں پہ تربیت کرتے تھے، نہیں. آپ دیکھتے ہیں غزوات پہ بھی جب نکلے ہوئے ہیں یہ لوگ تو ساتھ ساتھ جہاں جہاں تربیت کا موقع آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے جاتے، غلط چیز سے منع کرتے، جو کرنے والی ہوتی وہ بتاتے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. جبکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ویکیشن پہ گئے ہوئے ہیں یا گھر کی روٹین سے نکلے ہوئے تو آپ بچوں کو کھلی چھٹی دے دو، جو مرضی کرتے رہے، کوئی ان کی کہ چلو جی ویکیشن ہے، چاہے وہ مس بہیو کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کے گھر جا کے جو ہے وہ برا بہیویئر کر رہے ہیں، تو وہ کوئی نہیں جی بچے ویکیشن پہ آئے ہوئے، بچے ویکیشن پہ آئے ہوئے. نہیں، تعلیم اور تربیت کا موقع آپ نے کسی وقت بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ان لوگوں کا جن کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. کیونکہ آج کل یہ بڑا ماؤں نے والدین دونوں کو ہی میں کہوں گی دونوں کی کمزوری ہے کہ نہیں، بچوں کو جو ہے وہ تربیت کی ضرورت نہیں، اور بالخصوص اگر کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں نارمل روٹین سے تو شاید تو بالکل ہی آزادی دے دینے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے نا، جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہیے، چاہے آپ گاڑی میں ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں، چاہے آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، چاہے آپ پلین میں ہیں، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، آپ کسی ریلیٹیو کے گھر جا رہے ہیں، وہ تربیت کا موقع آپ نے ہر وقت رکھنا ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اس طرح سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں. تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہے نا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کنز من کنوز الجنہ، کنز کہتے ہیں خزانے کو، تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو اب یہ جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہیں پہ یعنی یہ حدیث ملتی ہے خیبر کے سفر کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی. تو اب دیکھیں یہ کتنا زبردست ہے یہ ذکر اور یہ کلمات. اور ہمیں یہ اگر پتہ چل گیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے تو اس کو اپنے ذکر اذکار میں صبح شام شامل کریں، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں بینک نے جو ہے اپنا ATM کھول دیا فری، جاؤ جا کے لے لو جتنے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر کوئی بھاگے گا ادھر لینے کے لیے. تو یہاں پہ نبی کی بات پہ بھی تو اسی طرح ایمان لانا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. وہ کتنا ٹائم لگتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے، بہت پاورفل کلمات ہیں یہ جو ہے. ایک ٹاپک چھوٹا سا جو ہے نا یہ اور پڑھ لیتے ہیں کہ اب ظاہر خیبر کی فتح ہوگی تو تقسیم کس طرح سے ہوئی تھی، یہ ٹاپک پڑھ لیتے ہیں. خیبر کی تقسیم جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلا وطنی سے پہلے ایک نئی تجویز پیش کی. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے، اور پھل اور غلے کی جو بھی پیداوار ہوگی آپ اس کا آدھا ہمیں دے دیا کرنا. اب انہوں نے یہ ایک مطلب امان تو ان کو مل گئی تھی نا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جلا وطن کر دیں، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور تجویز پیش کی کہ آپ ہمیں یہیں پہ رہنے دیں کیونکہ ہمیں زیادہ اچھی طرح سے پتہ ہے ان زمینوں کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا بہت سرسبز علاقہ تھا، بہت کھجوروں کے درخت تھے، بڑے ان کے باغات وغیرہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی پیداوار ہوگی آپ اس میں سے بس آدھا ہمیں دیں، باقی آپ کا ہوگا، اور ہم یہاں پہ جو ہے نا ایز ورکرز رہیں گے. اب سوچیں کہ اپنی زمینوں کے مالک تھے اور اپنی زمینوں پر، اب جیسے ہمارے یہاں شاید ان کو مزارے کہتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں زمینوں پہ، کہ اب ہم وہ بن کے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں حکیمانہ فیصلہ کیا، آپ نے یہ شرط بھی منظور کر لی، یہ آپشن بھی منظور کر لی، لیکن اس شرط پر کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں، کیونکہ ان کی سرش تو یہ تھی نا دھوکہ دینے والی. لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ اتنا زیادہ زمینوں کا نظام جو ہے ظاہر ہے اگر وہی لوگ سنبھالیں جن کو آلریڈی نو ہاؤ ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اور دوسرا ایک وہ ظاہر ہے صلح اور امن و امان والا بھی معاملہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا اس کو کہ جب چاہیں ہم تمہیں نکال دیں گے، یعنی جیسے ہی ہمیں کوئی لگا کہ تم کوئی ہینکی پینکی کر رہے ہو تو ہم تم لوگوں کو فوراً نکال دیں گے. بہرحال انہوں نے یہ شرط مانی، اس شرط پر وہ باقی رہے.
لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک ایسے رہا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق کے عہد میں جب انہوں نے شر اور خباثت کی راہ اختیار کر لی تو پھر انہیں جلا وطن کیا گیا تھا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیسے کی؟ خیبر کو 36 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی فردر بھی آگے اس کی ڈسٹریبیوشن آپ نے کی تھی۔ اس میں سے نصف یعنی 36 کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ 18 حصے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیے، اور باقی نصف جو تھا وہ اس طرح غازیوں میں تقسیم کیے گئے کہ پیادہ کو 1 حصہ، گھڑ سوار کو 3 حصے دیے گئے۔ اب یہ بھی پڑھ کے عجیب سا لگتا ہے کہ گھوڑ سوار کے پاس تو آلریڈی گھوڑا ہے، اس کو پھر زیادہ حصہ کیوں ملتا ہے؟ تو اس لیے کہ گھوڑے کی رکھوالی، اس کی دیکھ بھال کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور اس پہ کافی ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، تو اس لیے جو گھڑ سوار ہوتے ہیں ان کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے۔ 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے، تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس غزوے میں 200 شہ سوار تھے، ان کے 6 حصے ہوئے، اور 1200 پیدل تھے، ان کے 12 حصے ہوئے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے تقسیم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیبر کھجور اور غلوں سے بھرا پڑا تھا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں بھی پیٹ بھر کر کھجور ملے گی، یعنی اتنا ظاہر غربت کا دور انہوں نے دیکھا تھا کہ چونکہ یہاں پہ بہت درخت تھے، سب اب مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئے تھے، تو اب ان کو ہوا کہ اب ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ خوراک ہوگی۔ اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا دیکھیں آنےسٹی کا عالم، کہ اب خود ظاہر مالدار ہو گئے، اب دیکھیں کیسا ان کا پختہ دین اور عباد تھا، اور کتنے زیادہ امانت دار تھے اور کتنے زیادہ آنےسٹ لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ انصار نے ہماری بڑی مدد کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا نا جب ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار نے اپنے باغات اور اپنے مال دولت سب میں ان کو شریک کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے اپنے پاس آ گئے ہیں باغات، تو جتنے مہاجرین تھے ان کے پاس جو بھی کھجورے کے درخت انصار کے تھے نا، وہ انہوں نے واپس کر دیے۔ اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ناجائز بھی دوسری کے جو زمینیں اور چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہتھیا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے کیسا قرض ہے ہمارا، کیسی زبردست مثالیں ملتی ہیں۔ بس اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ ٹائم آپ کا ہو گیا، اس کو ہم نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔